بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون صدقت یا رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 42 ہے، پارہ نمبر 24 کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ موت اور نیند کی حقیقت کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب نیند آتی ہے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نیند کے بعد دوبارہ اٹھ جاتے ہو۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے جانوں کو حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ قبض فرماتے ہیں جانوں کو موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحیں نیند میں ہیں، حالت نیند میں ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں روح قبض کی جاتی ہے، خواہ عالم نیند ہے یا موت۔ پھر فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو پھر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک، جب تک کہ ان کی موت کا وقت نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ نیند موت کا دوسرا نام ہے۔ ہم نے نیند کو آسان لیا ہوا ہے نا، بڑی بے فکری سے سو جاتے ہیں، اور جو جانتے ہیں اور اہل اللہ ہیں کاملین وہ کہتے ہیں نیند بھی آدھی موت ہے، اللہ چاہے تو صبح اٹھنے دے، وہ نہ چاہے تو آپ سوئے سوئے ہی آگے چلے جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ایک دعا بھی عطا فرمائی کہ جب سونے لگو نا تو یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بِاسْمِكَ ربی وَدَعْتُ جَنْبِي، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی اپنا پہلو زمین بستر پر رکھتا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ اِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، اگر تو نے میری روح کو روک لیا تو مجھ پہ رحم کر دینا، یعنی اگر مجھے نہیں اٹھنا اس نیند کے بعد مجھے واپس نہیں آنا، فَارْحَمْهَا، تو پھر مجھ پہ رحم فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر مجھے واپس بھیجا، اگر تو نے صبح مجھے واپس بھیجا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو پھر اس میری روح کی اس سے حفاظت کرنا جس کی تو اپنے نیک بندوں سے نیک بندوں کی روحوں کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی شیطان، یعنی شر، یعنی برائی، جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے مولا، پھر میری روح کی بھی ایسے ہی حفاظت فرمانا۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھ لو۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، بڑے پیارے لفظ ہیں۔ بِاسْمِكَ ربی وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ فرمایا پڑھ لو۔ اب دیکھیں یہ حقیقت کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جب بندہ نیند میں جاتا ہے تو وہ حقیقت میں موت ہی ہے۔ آپ
موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بس میں اپنی مرضی سے جس کی روح کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں، یعنی وہ مر جاتا ہے، اور جس کی روح کو چاہتے ہیں اسے واپس کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے صبح واپس کر دیتے ہیں تو روح لوٹ آتی ہے۔ ہر نیند آدھی موت ہے، اس لیے کہا کہ جب تم نیند کی طرف جاؤ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو 4 دفعہ، چاروں کل 3 دفعہ پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو، آیت الکرسی شریف پڑھ لو، آیت کریمہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور اس سے مغفرت طلب کر کے بخشش مانگ کے سویا کرو۔ کتنے ہی عرفاء ایسے ہیں جو اکثر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، سبحان اور اللہ، پھر وہ کسی نے جیسے لکھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سبحان اللہ، کہ میرا سونا بھی ذکر بن جائے، میرا جاگنا بھی ذکر ہو جائے۔ تو فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک، یعنی صبح وہ پھر جاگ جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس سارے عمل میں نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کر سکے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے سونے اور جاگنے میں بھی بڑی نشانی ہے۔ تم سوتے ہو تو تمہارا مالک تمہیں بعد میں جگاتا ہے، وہ تمہیں جاگنے کی قوت عطا کرتا ہے، وہ نہ چاہے تو تم کبھی جاگ نہ سکتے۔ اور وہی نیند، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں سکے۔ تو فرمایا اس سب میں قدرت کی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن اس قوم کے لیے جو غور و فکر کر سکتی۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی؟ اور ان سے مراد کیا ہے؟ مورتیاں، بت، جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے میرے حبیب کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں سفارشی بنا لیا ہے؟ کون؟ کل فرمائیے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ وہ جو سفارشی ہیں وہ نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کی ملکیت میں بھی کچھ نہیں اور انہیں شعور بھی نہیں، ان کو خدا بنائے بیٹھے، ان کی بات ماننے چلے ہیں جو نہ تو انہیں بتا سکیں نہ سنا سکیں، نہ ان میں عقل ہے نہ ان میں شعور ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مالک ہیں کہ کچھ دے سکیں۔ تو یہ ان کو اللہ کے خلاف اپنا سفارشی اللہ کے مقصاد سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ کل فرمائیے للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو حق دے گا وہ سفارش فرمائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ اذن ہوگا، وَمَن یشفع شفاعۃ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر جسے وہ اجازت عطا کرے۔ سبحان، کس کس کو اجازت ملے گی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، قرآن شفیع بن کر آئے گا اللہ کی اجازت سے، جو قرآن سے پیار کرتا تھا، جو قرآن پڑھا کرتے تھے، جن کو قرآن سے محبت تھی، جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، یہ قرآن ان کا سفارشی ہو جائے گا اور اس کی شفاعت سنی جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا رمضان المبارک کہ روزے شفاعت کریں گے، جو رمضان سے محبت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور رمضان میں اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، تو اس دن مجسم شکل میں روزے دار کے لیے رمضان شفیع بن کر آئے گا، رمضان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم مجھے مقام محمود عطا کرے گا اور اس کے اذن سے میں شفاعت کروں گا، جس کو اذن ہوگا وہ شفاعت کرے گا، ورنہ کون ہے؟ ساری شفاعت کا حق تو اللہ کے پاس ہے، ساری شفاعت کا حق تو اللہ کے پاس ہے، ہاں وہ جسے عطا کر دے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں بادشاہیاں آسمانوں اور زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، تم نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وَإِذَا، اب ان کی عادت بیان کی کافروں کی، مشرکین مکہ کی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ لا شریک کی بات کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، بتوں کا، مورتیوں کا، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں،
ظالم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ پتھروں کے ذکر پہ خوش ہو رہے ہیں اور مالک کے ذکر پہ دل وہ منہ چڑھا رہے ہیں، تیوری چڑھا رہے ہیں، تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ اے میرے حبیب آپ قل اللہم، آپ فرما دیجئے فاطر السماوات والارض، پیدا فرمانے والا ہے اللہ زمین و آسمان کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر حاضر و ناظر کو، ہر غیب اور ظاہر چیز کو۔ انت تحکم بین عبادک، بے شک تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے میرے حبیب آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی سارے علوم غیب و حاضر کے رکھنے والا ہے، ساری شانوں کے مالک وہ ہے، اور کل قیامت کے روز اپنے بندوں اور ان نالائقوں کے سامنے اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا، حق پر کون تھا، غلط کون تھا، گمراہ کون تھا، راہ حق سے الٹا پلٹا ہوا کون تھا، اور راہ حق پر چلنے والا کون تھا۔ اللہ پاک جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس کا فیصلہ فرمائے۔ آج کی آیات بینات میں یہ بڑا اہم ذکر تھا۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ نیند کو عام نہ سمجھا کرو، تمہاری نیند تمہاری موت ہو سکتی ہے، اور سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر تیری صبح ہو کے نہ ہو۔ بڑا بہت بڑا پیغام ہے اس آیت طیبہ میں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کیا کرو، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ملتجی رہا کرو، وہی عطا فرمانے والا ہے، جس کی جھولی میں جو ڈالتا ہے میرا پیارا رب ڈالتا ہے، جسے جو عطا فرماتا ہے پروردگار عطا کرتا ہے، وہی تمہیں عطا فرمانے والا ہے، وہی تم سے لینے والا ہے۔ اس کی بارگاہ پہ اپنے توکل اور بھروسے مضبوط کر لو۔ وما علینا الا البلاغ۔